سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ تمہاری مدد کر چکا بدر میں جبکہ تم کمزور تھے، سو ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم احسان مانو۔ گزشتہ آیات کے اندر جنگ احد کا تذکرہ چل رہا ہے، لیکن پیچھے بھی احد ہے اور آگے بھی احد ہی کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بیچ میں جنگ بدر کو ذکر فرمایا، تو اس کا آپس میں جوڑ اس لیے ہے، ربط یہ ہے کہ احد میں بظاہر شکست ہوئی مسلمانوں کو اور بہت نقصان ہوا، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، اور خود جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے سر مبارک میں جو ہے وہ بھی زخم آیا، تو اور بہت بڑے جو ہے وہ صحابہ جل قدر لوگ جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے اور کام آئے۔ تو اس سے ایک شکستگی سی اور ایک مایوسی کی سی کیفیت کہہ سکتے ہیں کہ بنی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ ہمارے خزانے میں اور ہماری قدرت میں مدد ختم نہیں ہوئی۔ جیسے اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی تھی، اللہ آج بھی اس بات پر قادر ہیں کہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ ہاں، اس کی مدد جو ہے وہ کچھ شرائط کے ساتھ اور کچھ چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ جب چیزیں پوری ہوتی ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ نے مختصراً بدر کا تذکرہ فرمایا۔ بدر یہ ایک کنویں کا نام تھا، بعض مورخین نے یہ بھی لکھا کہ ایک علاقے کا نام تھا، وہاں قصبہ تھا، یہ تھوڑا سا ایک گاؤں کہہ لیجیے اس زمانے کا، تو وہاں یہ معرکہ ہوا تھا، اور یہ اسلام کا اولی معرکہ ہے۔ اگرچہ یہ لڑائی تو چھوٹی سی تھی، لیکن اس کو اسلامی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑا سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے اس کو یوم الفرقان کہا ہے، یعنی جس دن حق اور باطل کا آپس میں ٹاکرا ہوا اور حق جو ہے وہ باطل کے اوپر غالب آیا، اللہ نے حق کو باطل سے بالکل جدا کر دیا، اس لیے اس کی بہت اہمیت ہے۔ اور یہ لڑائی جو ہے وہ 17 رمضان المبارک تھی، جمعہ کا دن تھا کہ اس کے اندر یہ لڑائی پیش آئی۔ اور اس کا پس منظر کچھ یوں ہوا کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ گئے تو وہ کافر ابو جہل اور اس کی جو ٹولی تھی، ان کو یہ کب گوارا تھا کہ مسلمان جو ہے مدینہ منورہ میں آرام سے جا کر بیٹھ جائیں، بلکہ انہیں تو اور خطرہ محسوس ہوا کہ یہ تو وہاں جا کے اکٹھے ہو جائیں گے، پھر ہمارے لیے مزید خطرہ بنے گا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ ہم مسلمانوں کے وہاں جا کر مدینہ منورہ پر حملہ کریں گے، اور پوری تیاری کے ساتھ۔ اس کو انہوں نے کہا کہ وقتی تیاری کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جو ہے نا معاشی اپنے آپ کو مضبوط بھی تمہیں کرنا ہوگا۔ اس کے لیے انہوں نے شام ایک تجارتی قافلہ بھیجا، اور اس قافلے کا جو امیر بنایا وہ ابو سفیان کو رضی اللہ عنہ، یہ بعد میں صحابی ہو گئے، اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے۔ تو وہ قافلہ بہت بڑا بھرپور قافلہ جو تجارتی قافلہ وہ شام جا رہا تھا۔ مکہ مکرمہ سے شام جو جغرافیائی ایک جو پٹی بنتی ہے تو اس میں مدینہ منورہ بیچ میں پڑتا ہے۔ تو یہ قافلہ جب شام گیا، شام سے واپس آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ واپس آ رہا ہے، تو اور اس قافلے نے جا کر جنگ میں استعمال ہونا ہے۔ تو آپ نے فوراً صحابہ سے کہا کہ بس نکلو، شارٹ نوٹس دیا
کہ بس جس کے جانور اور جس کے پاس ہتھیار جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں موجود ہیں وہ نکلے، جس کے باہر چراگاہوں میں چرنے کے لیے گئے وہ بھی نہ آئے، اور جس کی تیاری نہیں وہ رہنے دے۔ بس ایک قافلہ ہے بس مختصر سا، اس کو جا کر ہم نے روکنا ہے اور اس کو لوٹنا ہے اور ختم کرنا ہے، تاکہ کفار مکہ جو ہیں ان کی کمک اور جو مالی ان کی سپلائی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو وہ آپ نکل لیے۔ 313 کے قریب بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ تھے، اور 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے اور چند تلواریں تھیں۔ یہ ایک کیفیت تھی، کیونکہ کوئی لڑائی کا تو ذہن ہی بنا کر نہیں چلے تھے، لیکن اللہ کا کرنا تھا۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ ہم نے اس کو ایک تدبیر بنائی تھی، حق اور باطل کے معرکے کا ہم نے نقشہ یوں بنایا کہ ابو سفیان جو تھے ان کو بھنک پڑ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں قافلے آپس میں، ابو سفیان کا قافلہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جماعت تھی، یہ آپس میں پیرالل چل رہے تھے اور کہیں کہیں ایک دوسرے کو کاٹ بھی رہے تھے راستوں میں، لیکن پتہ نہیں تھا، ابو سفیان کو خبر نہیں تھی کہ یہ کچھ آ رہے ہیں۔ ایک جگہ ان کا پڑاؤ ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جو پانی ہے اس کے اوپر اونٹ کی مینگنی ہے، تو اس نے توڑ کر جب دیکھا تو اس کے اندر مدینہ منورہ کی کھجور کی گٹھلی تھی۔ اس نے کہا ہو نہ ہو کوئی مسئلہ ہے، تو اس نے ایک تو یہ کیا کہ اپنا راستہ بدلا، فوراً جو معروف راستہ اس کو چھوڑ کر ساحل کی طرف ہو گیا قافلہ، اور دوسرا یہ کیا کہ قاصد جلدی سے دوڑایا مکہ مکرمہ پہنچو اور جا کر ان سے کہو کہ قافلہ تمہارا خطرے میں ہے، بس پہنچو۔ تو مشرکین مکہ جو تھے وہ پھر اس پیغام کو سن کر فوراً نکلے، اور 1000 کا لشکر ان کے پاس تھا۔ تو ابو سفیان کا قافلہ جو تھا وہ تو سائڈ پہ نکل گیا، بائی پاس کر گیا، اور مشرکین مکہ کا جو لشکر تھا وہ آ گیا، اور چلتے چلتے بدر کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ۔ سورہ انفال میں آتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک جماعت کا وعدہ دیا تھا کہ تمہیں ملے گی، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تمہاری تو فطری خواہش تھی کہ جو ہے وہ آرام شکار ہے، نرم ترن والا وہ ملے، یہ لشکر وہ قافلہ مل جائے ہمیں تجارتی، لیکن اللہ چاہتے تھے وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ چاہتے تھے کہ اپنا جو کلمہ ہے اس کو خوب واضح اور حق کریں اور کافروں کی جڑ کاٹیں۔ اللہ کی یہ تدبیر تھی اور مسلمانوں کی یہ تدبیر تھی، لیکن اللہ کی تدبیر غالب آتی ہے اور آنی تھی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں لشکر آمنے سامنے، جب آمنے سامنے ہو گئے تو اب ظاہر ہے کہ بے سر و سامانی ہے ایک طرف، اور دوسری جانب جو ہے پورے کیل کانٹے سے لیس ہیں وہ لوگ۔ تو اب مسلمان بہت پریشانی میں آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر پھر جو ہے بدر کے میدان میں ایک تو جنگی تدبیر بھی بنائی کہ آپ نے وہ جگہ منتخب کی بدر کی کہ جو ذرا وہ تھی ریتلی سی تھی، اور اس میں چونکہ بارش ہوئی تو پاؤں جمنے لگ گئے۔ قرآن پاک نے بھی اس نقشے کو بیان فرمایا ہے، اور جو کفار تھے ان کے حصے میں وہ حصہ آیا، وہ جگہ آئی پہاڑوں کے قریب کہ جو چکنی تھی، اور بارش کی وجہ سے وہاں چکناہٹ ہو گئی اور وہ پھسلن ہو گئی، تو وہاں ان کے پاؤں پھسلنا شروع ہو گئے۔ پھر آپ نے جو کنویں اپنے قریب تھے ان کے چشمے ان کو تو باقی رکھا، باقی کو پانی مٹی ڈال کے بند کروا دیا۔ تو یہ بھی بہت سارا ان کے ساتھ تدبیر ہوئی۔ پھر جو دوسری تدبیر تھی، اصل تدبیر تھی، وہ آپ نے دعا میں اپنے آپ کو ڈال لیا۔ آپ کا عریش نامی خیمہ تھا جس کے اندر آپ دعا میں سجدہ ریز ہو گئے اللہ کے سامنے، اور فرمایا اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد الى یوم القیامہ۔ اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اگر یہ آج اس میدان میں ختم ہو جاتی ہے تو قیامت تک آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ بعض علماء نے یہاں نقطہ پیدا کیا کہ ختم نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، کیونکہ اگر حضور کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو آپ یہ دعا نہ کرتے، کیونکہ نبی آ کر پھر کوئی جماعت کھڑی کر دیتا، لیکن نہیں، کیونکہ آخری نبی ہیں اور آخری جماعت ہے، تو فرمایا کہ یہ جو جماعت اگر آج ختم ہوئی تو پھر نام لیوا کوئی نہیں۔ بہت لمبی دعا کی آپ نے، حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک سے جو ہے وہ چادر وہ گر گئی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر آپ کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ ظاہر نہیں فرمائیں گے۔ یہ جس جگہ آپ کا خیمہ تھا اسی جگہ آج مسجد عریش ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے اپنی توفیق سے میدان بدر میں ہمیں حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ مدینہ منورہ کے سفر میں عمرہ کے موقع پر جمعہ ہی کا دن تھا، اتفاق سے فجر کی نماز سے پہلے ہم وہاں سے نکلے تو تقریباً 8-9 بجے پہنچ گئے، اور اللہ کا کرنا کہ اس دن بھی بارش ہوئی تھی،
رات سے مدینہ منورہ میں بارش چل رہی تھی اور وہاں بھی بارش تھی، تو وہ جو پورا ایک تاریخ کی کتابوں میں ایک نقشہ تھا کہ یہ علاقہ یوں تھا اور دوسرا یوں تھا، وہ پوری طرح سمجھ میں آ جاتا تھا۔ تو بدر کا میدان دیکھنے کے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ وہیں پہ وہ کنواں بھی، پھر جس میں لڑائی شروع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا لشکر کو، تو اللہ تعالیٰ نے بدر میں فرشتوں کو بھی نازل فرمایا، اور بعض صحابہ نے جبریل علیہ السلام کی آواز بھی سنی۔ اس میں پھر اختلاف ہے کہ فرشتے جو ہے لڑائی میں شریک ہوئے یا صرف مسلمانوں کی دل جمی کے لیے آئے، لیکن بہرحال فرشتوں کی حاضری ہے۔ آگے کی آیات میں اس کی تفصیلی تذکرہ بھی آ جائے گا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح عطا فرمائی، 70 کافر مارے گئے، اور سارے بڑے بڑے صنادید الکفر، کفر کے بڑے بڑے جو ستون تھے وہ سارے گرے ہیں اس میدان میں، اور ان کو پھر آپ نے ان کی جو لاشیں تھیں ان کو اکٹھا کروا کر بدر کا کنواں تھا اس کے اندر، قلیب بدر کہتے ہیں اس کو، اس کے اندر جمع کر دیا۔ وہ کنواں آج تک بھی موجود تھا، ابھی اس کو انہوں نے اوپر مٹی ڈال کر بند کر دیا ہے، ورنہ وہ کنواں موجود تھا اس کے اندر۔ اور بلکہ وہاں کے مقامی لوگوں نے یہ بتایا کہ یہاں قریب میں کوئی باغ تھا کھجوروں کا، تو ان لوگوں نے چاہا کہ اسی کنویں سے، وہ پانی دور سے آتا تھا تو اسی کنویں سے پانی نکال کر اس کو لگا دیا جائے۔ تو واللہ عالم وہ کہتے ہیں کہ پانی چونکہ معذب لوگ تھے اس کے اندر مرے جو، تو اتنا پانی عجیب تھا کہ جب وہ کھجوروں کو لگایا تو وہ ساری جل گئی، بلکہ انہوں نے دکھایا بھی کہ وہ کھجوریں جو تھیں ایسے وہ تنے ان کے گرے ہوئے ہیں اور وہ عجیب و غریب قسم کی ان کی شکل بنی پڑی ہے، واللہ عالم۔ تو اس کنویں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساروں کو نیچے گرایا، اور پھر اسی موقع پر آپ نے خطاب بھی فرمایا کہ جو کچھ میں تم سے کہتا تھا کہ تمہیں آج اس کا یقین ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو مر گئے ہیں، تو سویا بندہ بات نہیں سنتا، مردہ کیسے سنتا؟ تو آپ نے فرمایا ما انت باسمع منہم، کہ اے عمر تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، یعنی اب جس حالت جہاں پہنچ گئے ہیں وہاں ان کو جا کے میری باتیں خوب سمجھ آ رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اب ان کو سنائی نہیں دے رہا، سنائی بھی دے رہا ہے، سجھائی بھی دے رہا ہے، اور جو کچھ ان کے ساتھ عذاب ہو رہا ہے اب قیامت تک کے لیے ان کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ موسیٰ کے فرعون سے میرا فرعون بڑا ہے، ابو جہل، کیونکہ جب یہ اس کو مارا تھا معاذ اور معوذ نے، دو جو بچے تھے انصاری، انہوں نے مارا، اور اس کا جو سر تھا وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے قلم کیا۔ تو جب یہ اس کے قریب سے گزر رہے تھے تو یہ بھی اس کی سانس باقی تھے ابو جہل کے، تو انہوں نے اس کا سر اتارنا چاہا تو کہنے لگا ذرا میری گردن جو ہے نا تھوڑی نیچے سے کر کے اتارنا تاکہ پتہ لگے لوگوں کو کہ سردار کا سر ہے۔ یعنی اتنا تکبر تھا اس کے اندر کہ مرتے وقت عین اس وقت میں بھی اس کو اپنی چودراہٹ جو ہے وہ عزیز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بڑی نشانی دکھائی، 70 کافر مارے گئے، 70 جو ہیں وہ قید ہوئے، یہ بدر کے اندر۔ آج کی آیات میں یہی تذکرہ ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ بدر میں تمہاری بے سر و سامانی کی حالت میں مدد کر چکا ہے۔ یعنی جو اللہ بے سر و سامانی کی حالت میں مدد کر سکتا ہے وہ احد میں بھی کر سکتا ہے۔ ہاں لیکن امت کے لیے ایک سبق تھا کہ حضور نے جب کہہ دیا کہ وہاں اس پہاڑ سے نیچے نہیں ہٹنا، تو جب ہٹ گئے تو ظاہر اسباب کے درجے میں یہ ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا اور سانے کی صورت بن گئی۔ فاتقوا اللہ، فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو۔ یعنی اللہ کی مدد لینے کا گویا کہ ایک نسخہ بھی ہے تقوی، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔